بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کلاس نائنتھ حمد کی تشریح کے پہلے دو اشعار ہم کر چکے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے تشریح کر سکتے ہیں۔ آج ہم کریں گے حمد کی تشریح کا شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ تو چلیے اس شعر کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ محرم کا مطلب ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، اور نامحرم ہوتا ہے نہ چھپا ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر ایک لمحے کو دیکھ رہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نامحرم ہے۔ تو جیسے کہ حمد کے پہلے شعر میں بتا چکا ہوں، تشریح کے لیے آپ نے روایتی انداز اختیار نہیں کرنا، جیسے کہ بچے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، اور ہر ایک شعر کے سٹارٹ میں ہی یہ لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو میں نے تشریح لکھی اس میں کیا ہے کہ روایتی انداز نہیں ہے، ڈائریکٹ میں نے ایک تمہید باندھی ہے۔ چمن کی بہاروں بہاروں کے رنگوں رنگوں کے گلستانوں اور گلستانوں کی خوشبوؤں میں بسا ایک نام ایسا ہے جو ہر ذرہ کائنات کے قلب پاکیزہ میں دھڑکتا ہے۔ یہی ہے وہ نام خدا بندی جو موجود ہو کر بھی کائنات عدم میں گم ہے اور گم ہو کر بھی وجود کا پیکر ہے۔ اس طرح کی بہترین الفاظ سازی اگر آپ نے لکھی ہو تو چاہے آپ نے آدھا پیج ہی کیوں نہ لکھا ہو، آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ ارے پیپر چیک کر مجبور ہو جائے گا کہ بچے نے اتنی اچھی اعلیٰ لکھنؤ ادب کی الفاظ سازی لکھی ہے تو نمبر کیوں نہیں آئیں گے۔ جو محرم ہے تو بھی ایسا ہی کہ نامحرمی کا پیرہن اڑے ہوئے ہو، اور اگر نامحرم ہے تو بھی محرمی کے احساس میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے ہر ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ پر اس کی نظر ہے۔ حوالے کے لیے تشریح شعر آپ لکھیں گے: ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ حوالے کے لیے ایک شعر جو ہے، ایک شعر کی تشریح میں لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے 2 نمبر تشریح میں لازمی آئیں گے، فل نمبر آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ شعر ہے شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ٹھیک ہے، خلط سلطانی کیا ہوتی ہے؟ خلط سلطانی کا مطلب ہے لباس اوڑے ہوئے۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ چلیے تشریح کرتے ہیں اس کی۔ سب سے پہلے ہم حوالے کے لیے شعر پہلے ہی لکھ دیں گے: ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، نظروں پہ چھا رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ یوں تو قدرت کے کارخانے میں بے شمار نعمتی اور بے حساب دولت ہے، مگر وہ کون سی نعمت ہے جو ایک بندہ ناچیز کو اتنا عظیم کر دیتی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں لپٹے عیش و عشرت کے موسم بھی اگر گدا کے دل کی بہاروں پر اثر نہیں کرتے، وہ کون سا رنگ خدائی ہے جو خلط سلطانی کی چکا چوند کی وہ بھی ماند کر دیتا ہے۔ یہ شناسائی کا وہ احساس ہے جو دیدار اسی کے بعد بندہ مومن کو وہ لذت دیتا ہے۔ اس طرح کی بہترین الفاظ سازی کے ساتھ آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ میں جسٹ آپ کو شعر کی مفہوم بتا رہا ہوں، اور تشریح جو ہے آپ لوگوں کو ویڈیو میں مل جائے گی، آپ لوگ اس کو سیم ٹو سیم لکھ سکتے ہیں۔ 5واں شعر ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ یہاں پہ شاعر ایک بڑا ہی عمدہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو ہر اس شے میں نظر آتا ہے جو بندہ رنج و غم کے میں اس کی گلہ کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان جب کسی مصیبت میں آتا ہے نا، تو ابھی اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی تمہیں ملا تھا، میرے لیے یہ ساری مصیبتیں تھیں، تو گلہ کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا کوئی چارہ نہیں چلتا، اس کے بعد وہ پلٹتا کس کی طرف ہے؟ اپنے رب کی ذات کی طرف ہی، پھر وہ معافیاں مانگتا ہے۔ تو اس کو نظر ہر شے میں خدا ہی نظر آتا ہے۔ مصائب زمانہ اور علام زیست کے بھنور میں پھنسا انسان جب رنج و علم کے عالم میں شکوہ خدا کرتا ہے، تو اس کی دلہیز سے قلب میں ایک ایسا در کھلتا ہے جو نہ صرف دل کی آنکھ کو بیدار کرتا ہے، بلکہ ہر ایک رنگ کائنات پر خدا تعالیٰ کا نام لکھ دیتا ہے کہ میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کو مجھ پریساں ہے، تمہارے در سے اب اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا۔
کتنا خوبصورت شعر ہے حوالے کے لیے، آپ نے لکھ دیا تو فوراً آپ کے چٹکی میں فل مارکس ہیں آپ کے۔ چھٹا شعر ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر کر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق ہے کہتے ہیں دنیا جہاں کو، شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں کب تیری مہک پھیلے گی، کب تک گھر کر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیری، کہ یار اے خدا تعالیٰ کہ تیرا تو پیغام ہوا لیے پھرتی ہے ہر گھر میں۔ شعر کا تشریح کرتے ہیں، شعر میں نعمت خدا بندی اور وحدانیت الہی کو مہک سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فضاؤں کے ضم گو سے جب پھولوں کی خوشبو سے اٹکلیاں کرتی ہیں تو ان کی مہک کو گلستان کی زیست بنا دیتے ہیں، یوں ہی جب خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے رنگ سے لپٹی وحدانیت کی خوشبو بندہ مومن کی چشم حقیقی سے دل میں اترتی ہے۔ اب یہ تشریح کافی مشکل لکھی ہوئی ہے، نائنتھ میں بچے نئے نئے آتے ہیں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو، لیکن اردو کا پیپر جو ہے وہ ایک تو لینتھی ہوتا ہے، ایک اس میں نمبر لینا بڑا لازمی ہوتا ہے۔ سائنس کے سبجیکٹس میں بچے نمبر جو ہے وہ فل لے لیتے ہیں، لیکن اردو کے پیپر میں لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ نے تو پورا پورا لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ان اشعار کی تشریح کو جسٹ کاپی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے انشاءاللہ فل مارکس آئیں گے۔ حوالے کے لیے تشریح شعر لکھا ہوا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، ٹھیک ہے۔ چمن یعنی کہتے ہیں باغ کو، اس میں رنگ تیرا ہے، بو بھی تیری ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، تو جب اس کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ باغباں بھی تو ہی ہے۔ لاسٹ شعر ہے اس نظم کا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حالی نے یہاں پہ اپنا تخلص یوز کیا ہے، الطاف حسن حالی کا، کہ حالی کا دل اویز انداز بیاں اور طرز تحریر اپنے اندر ایک اچھوتا اور نایاب طرز اور رنگ لیے ہوئے ہے۔ ایک رنگ چمن کو وہ کچھ اس طرح کلمند کرتے ہیں کہ رنگوں کی دھنک سمیٹ آتی ہے، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگوں سے باندھو۔ یہ آپ کی نظم حمد کی تشریح ہوگی، آپ لوگ اس کو ہو بہو سیم ٹو سیم لکھ سکتے ہیں، اس سے مفہوم بھی لے سکتے ہیں، اس سے آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے مائنڈ سے تشریح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حوالہ کے جو اشعار ہیں جو تشریح لکھتے ہوئے آپ نے لکھنے ہیں وہ شعر آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے خالی تشریح لکھی ہے وہ ایک رف سا پیراگراف آ جائے گا، بڑا بورنگ سا ہوتا ہے، پیپر چیکر جب دیکھتا ہے اس کو کوئی خوبصورتی یا رنگینی پیپر میں نظر نہیں آتی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بس ایک نمبر دے دیا، 10 میں سے 5 نمبر دے دیے، بس آپ کے 10 نمبر کے 5 اشعار ہیں تو 5 نمبر آپ کے کٹ کے فری میں۔ اگر آپ کو نیکسٹ نعت کی تشریح بھی چاہیے تو آپ میرے چینل کو نعت کی تشریح کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی تشریح مل جائے گی۔